ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان کی 7ویں سحری کی خصوصی نشریات کے اندر میں اور شائستہ بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 6 دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, اور خوش نصیبی بھی یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ ہستیاں, وہ شخصیات موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے سینوں میں علم کو محفوظ رکھا ہے, جو آپ کی اور میری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمارے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے حل بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. ہم نے ڈسکس کیا موضوع کو زیر بحث لے کر آئے, زکوٰۃ کا معاملہ ہو, چاہے روزے کا معاملہ ہو, چاہے عبادات, ذکر و اذکار کا معاملہ ہو, یہ تمام چیزیں ڈسکس کی. آج معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے, سورہ کہف کا واقعہ سن رہے تھے. مفتی اخنزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کوشش یہی رہے گی کہ آگے بھی موجود رہیں اور ان سے پورے واقعے کو سم اپ کریں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بڑے خوبصورت اور خوبصیرت مولانا ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی تھے اور انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر بھی آگے رہیں گے ہمارے ساتھ. ہم سب کے پیارے ہیں اور مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق بھی ہے اور پریزیڈنٹ ہیں علماء و مشائخ ونگ کے. ہم سب کے پیارے ہیں مولانا سید ثقلین اسحاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بخیر عافیت ہیں آپ؟ الحمدللہ, بس تھوڑی آواز. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آواز آنا جانا یہ اس رمضان المبارک میں چلتا رہتا ہے. پختگی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی ذکر و اذکار کی محفل ہو, جہاں پر بھی علم بٹ رہا ہو, وہاں پر عالم دین کا یا پھر مولانا کا ہونا ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا, ہمارے جو آڈیو انجینئر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے اس کام کے لیے تو ہم نے ان کو بٹھایا ہے کہ جو آواز رمضان المبارک میں روح افزا یا کوئی چیز پینے سے, مشروب پینے سے خراب ہو جائے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں. تو ذیشان اس منصب پر فائز ہے. ذیشان ہو سکتا ہے ایک بونس بھی آپ کو مل جائے اگر آپ نے بخوبی یہ کام سر انجام دیا. میں ذرا آپ کی اجازت سے میں جو ہے وہ ثقلین بھائی کی طرف بڑھوں گا. مولانا ثقلین صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ کہف کے حوالے سے اور واقعہ ہم وہاں تک پہنچا چکے ہیں. وہ منظر کشی ہو رہی ہے بڑی خوبصورتی سے اخنزادہ صاحب نے کہ وہ غار سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں اور وہ اس وقت کے جو سکے ہوتے ہیں 300 سال پہلے کے, وہ سکے لے کر وہ بازار کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور پھر بازار کے بعد کا منظر کیا ہے کہ اس کے بعد بادشاہ تک خبر پہنچنی ہے, پھر یہ پتہ لگنا ہے کیونکہ ان کی بھی کتابوں میں واقعات میں ان کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ تھے جو ایمان افروز تھے اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی غار کی طرف چلے گئے تھے, پھر غائب ہو گئے تھے 300 سال تک. وہ کسی منظر پر نہیں آئے تھے. آج کا دن ہے وہ منظر پر آ چکے ہیں اور اس کی منظر کشی اب آگے سے آپ کریں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کچھ چند افراد مسلمان ہوتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اپنی قوم سے بیزار ہوتے ہیں, وہ جس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ آگے جاتے, سفر کرتے ہیں, غار آتا ہے, اس کے اندر ٹھہرتے ہیں, سورج ان سے تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے اور یہ کتا ان کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے, وہ سارا بیٹھا ہوتا ہے. پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. پھر ان کو جب بھوک کی, طعام کی حاجت, کھانے کی حاجت ہوتی ہے, وہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں بازار جو ان کے پاس موجودہ سکے ہوتے ہیں کہ چھپکے سے جانا, کوئی دیکھ نہ لے, اس انداز سے جانا اور جا کے کھانا خرید کے لے کے آؤ. جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ تو اتنے پرانے سکے ہیں. تو وہ پھر ساری ایک افراتفری پھیلتی ہے اور بادشاہ تک بات جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے واپسی اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے. اس طریقے سے یہ قصہ آگے. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورتی سے یہ واقعہ چل رہا ہے. تو مفتی صاحب, میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو اب سمیٹا جائے, لپیٹا جائے اور پھر اس کے بعد آگے مقصد بھی بتایا جائے. سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ سنایا گیا ہے, حیران کر دینے والا واقعہ کہ 300 سال کوئی شخص کیسے سو سکتا ہے اور پھر زندہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا اسے بھوک پیاس نہیں لگی, کیا اس کو حاجت نہیں ہوئی, اور پھر کیا اس کو خوف ڈر نہیں تھا, کیا نیند اس کی ڈسٹرب نہیں ہوئی, ٹوٹی نہیں نیند. اس کے بعد اسی حالت میں اٹھ کر, جس طرح اسی جوانی کا ذکر ہے, نوجوان تو وہی جوانی کے عالم میں گئے. یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ 309 سال کے بعد بڑھاپے میں ضعیف ہو کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جاتے ہیں بازار کے آگے جا کر پھر وہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. مقصد بھی ذرا بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ. دیکھیے, یہ جو سورۃ کہف ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں کوئی پڑھے گا تو اس کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے. اللہ اکبر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ اس انسانیت پر آیا ہے. اللہ اکبر. وما من نبی الا انذر قومه من دجال. کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا کہ دجال آنے والا ہے, میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں ہوں تمہیں دجال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ تمہارا مددگار ہے. اب میں آخری زمانے پر آتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ چکے ہیں, مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں,
दज्जाल से मुकाबला होना है, दज्जाल से मुकाबला। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने शिकस्त दे दी है ना जी 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 दज्जाल को। जी जी। इस वक्त मुसलमान सख्त मुहासरे में होंगे, सख्त तकलीफों में होंगे जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, क्योंकि दज्जाल पूरी दुनिया पर एक चक्कर 40 दिन में पूरी दुनिया पर चक्कर अपना मुकम्मल करेगा। वो जिस सवारी पर होगा वो सवारी इतनी तेज होगी जहां तक निगाह जाती है वो एक कदम होगा उसका। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, अल्लाह अकबर। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और 37 दिन आम नॉर्मल दिनों के बराबर होंगे। और इसके अंदर एक एडिशनल सवाल ये भी है कि मुफ्ती साहब, क्या ये किसी एक शख्स का नाम है, एक सिंगल शख्स होगा, या उसकी कोई पूरी फौज होगी, कोई पूरा सिस्टम होगा? हाँ। ये एक बड़ा अजीब गड़मट सा एक मामला है हमारे यहाँ। कुछ लोग दज्जाल एक निजाम को कहते हैं, अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने टीवी को दज्जाल कहना शुरू कर दिया, जब कुछ टीवी ने कहा जी आया था। कैमरा जो है ये दज्जाल है, बिल्कुल। किसी ने एक कहा आंख से। जी, किसी ने कहा जी अमेरिका दज्जाल है, मुसलमानों को एक आंख से देखता है। नहीं, ये बाकायदा एक शख्सियत है, एक शख्स, एक फर्द है। एक फर्द है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसको हमारे सामने पूरा उसकी बयान वजाहत की किया है। बयान किया। और ये जो हमारे यहाँ मशहूर है कि उसकी एक आंख होगी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। उसकी दोनों आंखें होंगी, लेकिन एक आंख जो होगी वो कानी होगी, और दूसरी आंख के बारे में फरमाया कि वो ऐसी होगी कि अन्नहा इनबुन ताफिआ, गोया अंगूर का बड़ा दाना है, उसे आप पानी में डालिए, कुछ देर के बाद वो फट जाता है। फरमाया इसकी तरह उसकी आंख फटी हुई होगी। अल्लाह अकबर। उसको एक मजबूत नौजवान होगा, सुर्ख रंग का होगा, घुंघराले बाल होंगे। एक कमजोर रिवायत में आता है कि वो चलेगा तो ऐसे पंजों के बल चलेगा, यानी वो एक नॉर्मल चलता है आदमी, ठीक है। एक आदमी ऐसे ऐसे करके चलेगा। उसकी मतलब जो जिसे हम कहते हैं उचक के चलना। उचक के चलना। पंजों अब के मैं बल से। इसमें एक आपको मिसाल बताऊं, ये मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, आज आपके सामने। ये जो हमारे यहाँ एक खास किस्म के कुछ लोग हैं जो पॉप सिंगर्स हैं, ये जो अजीब अजीब तरीके से वो नाच नाच के अपना गाना गा रहे होते हैं, कोई इधर से यूं हाथ निकाल रहा है, कोई इधर से निकाल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चलना है ना, ये दज्जाली चलना है। अल्लाह। ये अभी से, यानी दज्जाल जब आएगा ना, तो उससे पहले इतनी तैयारी हो चुकी होगी कि दज्जाल की आमद पर दज्जाल हमें कोई अलग से लगेगा ही नहीं। और क्या मकाम की जहाँ तक बात होती है मुफ्ती साहब, तो कहा जाता है कि इसराइल में एक मखसूस मकाम है, एक कुआं है जहाँ से वो बाकायदा तौर पर बरामद होगा, निकलेगा, क्या ऐसा भी कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। दज्जाल बाकायदा पैदा होगा। अच्छा। वो एक इंसान होगा, उसके माँ बाप होंगे। वो बाज रिवायात में है कि ईरान का शहर अस्फहान से निकलेगा। अल्लाह अकबर। अस्फहान ईरान में एक शहर है, वहां से निकलेगा। और अस्फहान इसराइल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वाहिद शहर है जहां यहूदी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो यहूदी घराने से, वो यहूदी घराने से होगा, और उसकी इत्तिबा में ये यहूदी उसके साथ चलेंगे। वो अलैहिम तीजान, उनके ऊपर बड़े बड़े वो जो अपना एक खास किस्म की टोपी होगी, वो उनके साथ ऊपर होगी। तो वो जब आएगा तो मुसलमान सख्त हालत में होंगे। एक शख्स पर दज्जाल को अल्लाह ताकत देंगे कि वो उस शख्स को कत्ल कर सकेगा, कि उसको कहेगा मैं तेरा रब हूं। वो कहता है तू मेरा रब तो है नहीं। तो वो उसको कत्ल मारेगा, 2 हिस्से हो जाएगा, और फिर उसको जिंदा करेगा। तो कहेगा अब तो तू मान के मैं तुम्हारा रब हूं। वो ईमान वाला कहेगा अब तो मुझे ज्यादा पक्का यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जो सूरत कहफ है, इसमें उन नौजवानों के ईमान की पुख्तगी और आखिरी जमाने के ईमान वालों की पुख्तगी, कि देखो उन्होंने अपने जमाने के बादशाह की जो है मुखालफत ली, बादशाहतों की मुखालफत ली, आखिरी जमाने के ईमान वाले दज्जाल की मुखालफत ले। तो ये रेलेवेंसी है। मैं जरा मौलाना सकलैन की तरफ भी आऊंगा। दज्जाल मलऊन की अगर बात हो रही है तो, और ये गुफ्तगू हो रही है कि उसके फितने से कैसे बचा जा सकता है, तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि शुरू की 10 आयतें हैं या आखिर की 10 आयतें हैं, इनको जो शख्स हिफ्स कर ले या फिर जुमे के रोज़ अगर तिलावत फरमाता है तो वो उस फितने से बचा रहेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बड़े बड़े ईमान वाले
اس فتنے کے اندر شامل ہو جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گا اس فتنے سے بچنا, کیونکہ وہ اس طرح کی, جیسے ابھی اخوزادہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایسے کچھ چیزیں کر کے دکھائے گا. اب اس کو آپ معجزہ تو میں نہیں کہہ سکتا, معجزہ تو یہ نبیوں کی صفت ہے نا, یہ لفظ ہتھ کنڈے کرے گا, ہاں یہ ہتھ کنڈے کرے گا, اوچھے ہتھ کنڈے ہوں گے اور نیچ حرکتیں ہوں گی اس کی. تو یہ تمام چیزیں کرے گا جس سے جو ایمان والے ہوں گے وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو اس طرف ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ان آیتوں کی کیا اہمیت ہے, ان کو حفظ کرنا افضل ہے, ان کو پڑھنا افضل ہے, ان کی تلاوت کرنا افضل ہے. سورہ کہف کو جمعے کے روز ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حفظ 10, جس نے 10 آیات اول شروع کی, یاد کی, تو اس شخص کو اسم من الدجال, اس شخص کو دجال سے بچا لیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے, ابتدائی 10 آیات پڑھنی چاہیے, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھوڑے کے پاس تھے اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس کو وہ دیکھ کے گھوڑا بھٹکنے لگا. تو اس نے اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قصہ سنایا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے, رحمت تھی, جس کو دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں بھٹک رہا تھا. اور یہ سارا اس وجہ سے واقعی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کو ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت یہ مطلب حفظ ہونی چاہیے, حفظ کرنی اور چاہیے. یہ پہلی آیات کے پہلی حوالے سے 10 آیات, شروع کی 10 آیات ٹھیک کے ہے, حوالے سے. بالکل ٹھیک. جو ہم نے ابتدا میں تلاوت فرمائی تھی سورہ کہف کی 10 آیات کی, اسی کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی دیکھ رہی ہیں نا, وہ خود بھی اس کو تلاوت کیا کریں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, آج کل ہم دیکھتے ہیں شائستہ کہ پہلے ہمیں یاد تھا کہ ہماری والدہ محترمہ یا تو قرآن کی آیت جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ گاتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے سناتی تو ہمیں وہ یاد رہتا تھا. پہلا کلمہ یاد ہوتا تھا, دوسرا کلمہ یاد ہوتا تھا, 6 کے 6 کلمے مصنون دعائیں یاد ہوتی تھیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں سے ہم سٹارٹ کرتے تھے بیسیکلی بچوں کو سکھانا. بے شک. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نت نئی پومز آ گئی ہیں, بیبی شارٹ ڈو 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 اور وہ فلانا دھماکہ. تو گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کی یہ جو صورتیں ہیں یہ بچے کو بچپن سے جب آپ لوری کی طرح پڑھ کے سنانا شروع کریں گے نا, تو اس کی گھٹی کے اندر یہ چیز آ جائے گی, بالکل اسی طرف راغب ہوگا, وہی ماحول اس کو ملے گا. اور پھر نہ صرف ان کو یاد کرانا بلکہ ان کی تعلیمات کو بتانا بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے زمانے میں ہم صرف یاد کر لیتے تھے, لیکن بدقسمتی سے مجھے ہمیں ترجمہ, مجھے آج بھی یاد ہے والد محترم کہا کرتے تھے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ تم نے پڑھنی ہے, سورہ ملک تم نے پڑھنی ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین تم نے پڑھنی ہے, اگر جمعہ ہے, جمعے کا دن ہے تو یاسین شریف کے ساتھ تم نے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے. یہ صورتیں اس قدر ہم پڑھا کرتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ غائبانہ طور پر, لاشعوری طور پر بھی ہمیں یاد ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, کہیں کوئی ایک آیت آتی ہے جس کے اوپر ہم اٹک جاتے ہیں تو پھر ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں, ورنہ ہم پڑھتے تھے تو وہ ایسا یاد ہو جاتا ہے, پڑھتے چلے جاتے تھے. بلال صاحب اس میں نا یہ مشکل آیات بھی نہیں ہیں. آپ جب دیکھیں نہیں, ہمارے اجمی ہونے کے طور پہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں قرآن کو یاد کرنا مشکل ہے, لیکن جو شخص صرف ہر جمعے کا اس کا پابند ہو جائے گا تو وہ اس کو خود ہی 2-3 مہینے کے بعد وہ محسوس کرے گا کہ اس کو ابتدائی آیات یاد ہو جاتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں پوری سورت ہی یاد ہو جاتی ہے. بلال کمپیریٹیولی یہ جو ایک سورہ کہف کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں, یہ سورہ رحمان, یہ سورہ یاسین کے مقابلے میں تھوڑی سی جو اس کی ورڈنگ ہے اس کو یاد کرنا, میمورائز کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر پریکٹس میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یاد ہو جائے گا. تو میں معذرت آپ پوچھ کے لیکن میں اس میں آپ نے فیملی کی بات کی تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. مشکل یہ ہے کہ ہم مولویوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی وومن ہے, تو اس لیے یہ ایسی روایتیں لے کر آتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو وہ تو سب کے لیے تھے نا. انہوں نے جتنا عورتوں کو حق اسلام نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنی عزت دی ہے کس نے نہیں. فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو سب سے زیادہ اس کے پیچھے چلنے والی عورتیں. اور ایک روایت میں کیا فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ماں, اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی بہن کو دروازے کے اندر بند کر کے تالا لگا دے گا کہ کہیں یہ جا کے دجال کے ساتھ مل نہ جائے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی اسی سے اس میں کہ ہمیں اپنے گھروں میں خصوصاً اپنی بچوں کو بھی سب کو محفوظ رہنا ہے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک آدمی, سپوز کریں میں مفتی ہوں,
فرمایا ایک آدمی صرف اس لیے دیکھنے جائے گا کہ میں جاؤں دیکھوں دجال ہے کیا چیز, اللہ, اور اس کے فتنے میں آ جائے گا, اور وہ اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوگا کہ میں تو بڑا پکا آدمی ہوں, وہ جا کے اس کو دیکھے گا, اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ بیٹی, بیوی, بہن اور ماں کے دروازے کو تالا لگائے گا کہ کہیں یہ جا کے دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر میں ایمان والا ہوں لیکن میرے گھر والے ایمان والے نہ رہے تو اس سے بڑا میرے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام لازمی اپنے گھروں میں کریں کہ سورۃ کہف کی ابتدا یا آخری آیتیں جو ہے وہ ہم. اور جہاں تک مفتی صاحب آپ نے اٹریکشن کی بات کی نا کہ وہ وہاں چلے جائیں گے اور پھر جا کے وہاں سے متاثر ہو جائیں گے کسی بھی طریقے سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الومناٹیز کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں, ان کا نشان بھی ایک آنکھ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور بہت سے فیمس پرسنالٹیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بہت اچھی پرسنالٹیز, ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے, وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنی طرف بلاتے ہیں, بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی پرسکون چیز ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہی فتنہ ہے یا نہیں, اس سے ریلیونٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ابتدا تو شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں انہوں نے دجال کی تیاری کی پوری تیاری کر کے بیٹھے, بالکل ایسا, بالکل ایسا, ہر طرح سے وہ تیار بیٹھے ہوئے کہ اینی ٹائم. اور یہ وہ کون سا درخت ہے, برکت کا درخت ہے, وہ اگانا شروع کر غرقت, وہ اگانا شروع کرتی پورے جنگل کے جنگل. یہ واحد درخت ہوگا کہ جس کے پیچھے چھپے ہوئے کو وہ نہیں بتائے گا, ورنہ ہر لکڑی, ہر پتھر, ہر درخت بولے گا یا مسلم هذا یہودی ورائی, یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آج اس کو قتل کرو. غرقت نہیں بولے گا, برکت. تو دنیا میں یہ ایسے نہیں ہے, 1800 میں الومناتی جو ہے وہ ان کی یہ تنظیم بنی ہے, اور یہ 100-200 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں فیمس لوگوں کو, چاہے وہ کسی بھی اس سے شعبے سے اس کا تعلق ہو. ہمارے ایک صاحب تھے, آپ ہی کی لائن سے تھے, انہوں نے تھوڑا سا اس کو کھولنا شروع کیا تو ان کی ویڈیوز آئی تھی, وہ بیچارہ کہوں یا جو بھی کہوں غائب ہو گیا. تو یہ تیاری ہو چکی ہے, پاورفل بہت ہے. اچھا, یہ تیاری بھی اس طرح سے ہوئی ہے, روایات جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ جو آپ نے غرقت کے درخت کی بات کی نا, اب اس لکڑی کے پورے گھر بنا کے وہ سوسائٹیز آباد کر دی گئی ہیں, تو کیا اس لکڑی کے پیچھے اگر وہ چھپ سکتا ہے دجال ملعون, تو وہ اس کے لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے پیچھے بھی چھپ سکتا ہے, اس سوسائٹی میں بھی رہ سکتا ہے, اگر یہ کانسیپٹ دیکھا جائے. دیکھیں, ایک ہے میری سوچ, آپ کی سوچ, ایک ہے میرے رب کا نظام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم کیا چاہتے ہو, تم ہو کیا چیز, چاہت تو وہ ہے جو اللہ کی. تو جب نظام آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تو سارا کا سارا نظام ٹوٹے گا. اور ایک روایت میں ہے, تفسیر و مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جتنے عیسائی ہیں دنیا میں یہ سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے. اللہ, گویا اس وقت جتنی عیسائیت ہے یہ ساری کی ساری ہماری لشکر ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجے گا. تو جتنے عیسائی ہیں وہ جو ان کے مغالطے ہیں نا کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا, تو وہ خود آ کر بتائیں گے, وہ بیسیکلی امتی بن کر آئیں گے وہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت دم توڑ جائیں گی, یہ دم توڑ جائیں گی. میں ذرا مولانا ثقلین کی طرف بھی بڑھوں گا. ثقلین بھائی کا بھی دل مچل رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ثقلین بھائی, سوال تو آپ سے بہت سارے ہیں لیکن جو دل مچل رہا ہے جس کے اوپر گفتگو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بھی ذرا سے گوش گزاری کر دیجیے ہماری سماعتوں کے. سسٹر نے سوال کیا کہ یہ الومناتی کے حوالے سے, تو اب ڈائریکٹ ان کا لنک ہو یا نہ ہو دجال کے حوالے سے, لیکن یہ دیکھیں نا کہ جو پیروکار ہیں وہ کمزور ایمان والے ہوں گے, اور یہ ناچ گانے سے لے کے فلم انڈسٹری سے لے کے ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں یہ ساری کیا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کے ایمان کے لیول کو کم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ موسیقی اس کا باعث بنتی ہے. اور اسی طریقے سے جتنا بھی پاپ اور جو آپ نے مثالیں دیں, یہ ساری چیزیں ایک اچھے مسلمان کے ایمان کو بالکل نیچے لا کے اس کو بالکل ہی زیرو یا تھوڑا سا کہہ لے کے تھوڑے لیول پہ لے آتی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ یہ دجال کے لیے راستہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گا, جیسے شیخ نے بیان بھی کیا کہ وہ اپنی خاتون کو, بہن بیٹیوں کو, ماں کو تالا لگا دے گا کہ یہ ان کے چکر میں نہ پڑ جائے, اس کے جو اس کی اٹریکشن ہے اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو ایسے یہ کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی فتنے میں فوری بنسبت مرد کے کہ مرد میں ایک تقویت اللہ رب العزت نے رکھی ہے, عورت اس کی نسبت فوراً اس فتنے کے شکار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے یہ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دجال کے حوالے سے,
یہ ڈائریکٹ دجال کے اس میں ہوں یا نہ ہو، لیکن یہ کہیں نہ کہیں ان کا ذریعہ ضرور ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایمان کا لیول گرانے کے اوپر لگے ہوئے. بالکل، اور وہ بلیک میجک تک کرتے ہیں، اور اس کے یہ ساتھ ساری ساتھ اس میں چیزیں. بہت بڑی بڑی یعنی تمام چیزوں کا آپ دیکھیں گے نا تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ وہ ایک اچھے مسلمان کے ایمان کو کم کرنے میں لگے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ دونوں سے ہی میرا یہ سوال ہے فردن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں. ہم دیکھتے ہیں ملحدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، ملحد جو جس کا تصور یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ، مطلب کوئی خدا نہیں ہے، دنیا صرف سائنس کی وجہ سے جیسے چل رہی ہے. ملحدین کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اگر میں بات کروں یہ علومناتیس کی اور ان کے سائن کی، وہ جو ٹرینٹی کا سائن ہے ان کا، اس کو بڑا ہم دیکھ رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں طرف. علماء کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، مشائخ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم دین ہو یا بہت علم رکھتے ہوں یا مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان جوان ہوئے ہیں، اس کے بعد اب جا کر ملحد ہو گئے ہیں وہ. تو عالم دین کی طرف میری یہ ایک سوال ہے، اور یہ میں آپ لوگوں سے جواب چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر، جو ہم ممبر پر بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے لان تان کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، فلانے نے جو ہے وہ شلوار اوپر کی ہے ٹخنوں سے یا نہیں کیے، فلانے نے اس کے اوپر بات کی ہے، فلانے نے جو ہے وہ یہ تبرے جو بٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے درمیان. اس پر ذمہ داری کیا آج ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے بڑی ویڈیوز یہ دیکھی ہیں کہ وہ ان ویڈیوز کو اٹھا کر وہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے وقت کا مسلمان، تو اس فتنے کے اندر ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم بچ کر ادھر آ جاؤ، ادھر سکون ہے، صرف تم نے دجال کی پیروکاری کرنی ہے اور وہی تمہیں آگے جو ہے وہ فلاح دے گا. کیا ذمہ داری آئی ہوتی ہے؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں بڑی ساری چیزیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں فتنے میں مبتلا کر دیں. فتنہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مال کا فتنہ ہو یا عورت کا فتنہ ہو، فتنہ ایمان کا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بے شک آپ اپنے طریقے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. یہاں ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ دل میں مجھے خیال آئے کہ یار ان سے تو میں افضل ہوں، مجھ سے زیادہ گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے. اللہ، یہ جو آپ نے بات کی نا الحاد کی، الحاد کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں. الحاد تو کچھ لوگ خدا سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، رب کی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر ہم کسی کھلے وقت میں بات کریں تو یہ ٹاپک ہاتھ میں آئے گا. مشکل کیا ہو گئی ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ رب القرآن مجید فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے کام کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے گا. میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ ہم نے جب آپس میں دست و گریبان ہونے لگ گئے تو یہ لوگ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو ایندھن ہم ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ کافر ہیں بنظر کس؟ سنی. شیعہ کی نظر میں سنی کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے. بریلیوں کی نظر میں دیوبندی کافر، دیوبندی کی نظر میں یہ کافر، اس کے نظر میں یہ کافر. 8 والا کہتا ہے 20 کی طرح بھی نہیں ہوتی، 20 والا کہتا ہے. یہ ہم نے ایندھن ان کو فراہم کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء کا جو اختلاف ہے اس میں 2 وجہ ہیں. ایک ہے علمی اختلاف. علمی اختلاف ہر آدمی کا دوسرے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن علمی اختلاف کو مخالفت بنانا، یہ جو مخالفت شروع ہو گئی ایک دوسرے کی، اس نے الحاد والوں کو ایک بہت بڑا موقع دیا کہ اب وہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی. اب میں نے آپ سے کہا نا، میں کربلا گیا تھا تو میرے کچھ کلپس اٹھا کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ وہ جناب پہلے میرے ایک مناظرہ ہوا تھا کسی شخص سے، اس کو اٹھا کے کہا جی یہ آدمی کہتا ہے میں شیعہ کو نہیں مانتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے کربلا کے 2 چیزیں لگا کے، اور پھر آخر میں کہا کہ دیکھو جی، میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ اگر حب اہل بیت یہ شیعت ہے نا تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. اللہ اکبر. اگر علی سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ شیعت ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. تو وہ آخر میں لا کے لگا دیا کہ دیکھو جی مفتی عبدالباری صاحب پارٹی چینج کر لی ہے. شیعہ ہو گیا. جی ہاں، ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو یہ کچھ اور سیگمنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور
सोशल मीडिया पर जो ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप लोग सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मुझे पता है बिलाल भाई आप सवालात ले लें, सवालात में शाइस्ता आप ही जो है वो सवालात नहीं ले रही है मुफ्ती साहिबान से, तो सवालात का सिलसिला भी शुरू होगा। एक छोटे सा वक्फा है, वक्फे से फौरन वापस आते हैं। सुकून रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।